نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم سب ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان یوم آزادی پاکستان ہے۔ صدر محترم، یوم آزادی پاکستان ہر سال 14 اگست کو پاکستان میں آزادی کے دن کی نسبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں پاکستان 1947 کو طویل انگلستان کی غلامی سے آزاد ہو کر معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست کا دن ملک بھر میں سرکاری سطح پر قومی تہوار کے طور پر بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس آزادی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے۔ اس دن ہم سب اسی لیے پرچم اٹھاتے ہیں، لہراتے ہیں، بلند کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے قومی محسنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس دن پرچم ملک بھر کی اہم سرکاری عمارات پر چراغاں کیا جاتا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے۔ اس کے مناظر کسی جشن کا سما پیدا کرتے ہیں، اور یہی ایک قومی حیثیت کی حامل تقریب میں صدر پاکستان، وزیر اعظم قومی پرچم بلند کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو اس پرچم کی طرح بلندیوں تک لے جائیں گے۔ ان تقاریب کے علاوہ نہ صرف صدارتی اور زیارت صدارتی اور پارلیمانی عمارت پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، بلکہ پورے ملک میں سرکاری اور نیم سرکاری عمارت پر پرچم لہرایا جاتا ہے۔ یوم استقلال کے روز صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی تقاریر کو نشر کیا جاتا ہے، اور وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، آزادی ایک بڑی نعمت ہے۔ آزادی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آزادی کا دن منانا بھی ہم سب پر لازم ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آزادی بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں، کیونکہ یہ جناح کا پاکستان ہے۔ اس پاکستان میں رہنے والے کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اگر آزادی کی نعمت کو جاننا پہچاننا ہے تو فلسطین کی عوام سے پوچھو۔ اگر آزادی کی نعمت کو پہچاننا ہے تو مظلوم کشمیریوں سے پوچھو۔ اگر آزادی کی نعمت کو پہچاننا ہے، اگر آزادی کی نعمت کو جاننا ہے تو برما کی عوام سے پوچھو، اور اگر آزادی کی نعمت کو جاننا پہچاننا ہے تو غزہ کی عوام سے پوچھو۔ اس لیے آزادی کی قدر کرو اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہو جاؤ۔ آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، وطن عزیز کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور وقت آنے پر پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، جو کہ دہشت گردوں کے خلاف سربقف ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آج ساتھیوں، عہد کریں کہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کریں گے اور اس مقام تک لے جائیں گے جو کہ علامہ اقبال کا خواب تھا۔ اس شعر پر اجازت چاہوں گا۔ خدا کرے میری فصل پر گرے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ والسلام۔